السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 14 کا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، یعنی مختلف رنگوں، نسلوں اور عقلوں میں اختلاف رکھنے والے کثیر انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل محشر آپس میں کہیں گے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس مصیبت میں مبتلا ہو؟ تم ایسے آدمی کے پاس کیوں نہیں جاتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے؟ پھر وہ آپس میں کہیں گے سیدنا آدم کے پاس چلو۔ پھر وہ سیدنا آدم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجیے۔ یہ حدیث آدھی یہاں پر درج ہے، اور اس میں آخری جو سفارش کا ہوگا وہ مقام محمود ہوگا۔ تمام انبیاء کے پاس تمام لوگ جائیں گے، لیکن آخر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، جن کے پاس وہ مقام محمود ہوگا انشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا انشاءاللہ۔ تو وہ جو سفارش کرنے کا اختیار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود ان کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی سے زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک جنس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ایک مرد اور ایک عورت سے اس نے کثیر انسانوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسیت اور محبت کے لیے ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ وہ اس سے انسیت حاصل کرے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی خصلت ناگوار ہوگی، یعنی اس کو کوئی عادت اس کی ناگوار ہوگی، تو اس کو یقیناً اس کی دوسری خصلت پسند آ جائے گی، یعنی اس کو کوئی دوسری عادت اس کی ضرور پسند آ جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں کہ اس کے اندر ساری کی ساری ہی برائیاں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو چار چیزیں دے دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، تکلیف میں صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت کرنا نہ چاہتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اپنی عصمت کو محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ اتنی زیادہ ہمارے لیے احادیث ہیں، اتنا زیادہ اللہ نے ہمیں شرف دے دیا۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا،
یعنی جب پھر اس نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا، اس سے ایک طرف سکون کی فضا کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف شہوت اور جماع سے اللہ تعالیٰ نے نسل کا وجود میں آنا مقدر کر دیا ہے۔ حملت حملا خفیفا فمرت بھی، تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی، تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ یہ حالت حمل کی ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے کہ حمل ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی کہ وہ کیا ہے، لیکن جس سے انسان کا وجود بوجھل ہوتا ہے، وہ بوجھل محسوس بھی نہیں کر پا رہا ہوتا اور ہلکا بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ شروع کے ایام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ خفیفاً، تھوڑا سا حمل اٹھا کر، پھر فمرت بھی، پھر اس کو لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی، برابر پیٹ رہا اور اس نے پیٹ کی مدت پوری کی۔ عورت جب محسوس کرتی ہے کہ پاؤں بھاری ہیں تو خوشی خوشی کام کاج میں مصروف نظر آتی ہے اور اس بوجھ کو لادے لادے پھرتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ تمام کام اپنی زندگی کے سر انجام دیتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، پھر جب وہ حمل کی وجہ سے بوجھل ہو گئی، یعنی حمل بڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے دعوا اللہ ربہما، دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی۔ اب دیکھیے دونوں اکیلے تھے پوری دنیا میں، زمین پر۔ جب عورت کا حمل واضح ہو جاتا ہے تو جوڑے کی امیدیں پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت دونوں یہ چاہتے ہیں کہ بچہ صحیح سالم اور ہر آفت سے محفوظ پیدا ہو، اور اس وقت والدین اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کے فضل کے امیدوار ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، دعوا اللہ ربہما، وہ دونوں اللہ کو پکارنے لگے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر صرف اور صرف وہ عورت ہی ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور عورت ہی اکیلے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ میں نے ہمارے معاشرے میں نہیں دیکھا کہ مرد کو کہیں تھوڑا سا بھی اس چیز کا اثر ہو کہ وہ اپنی اس اولاد کے لیے دعائیں مانگے بیٹھ کے جو ابھی ماں کے پیٹ میں اور اس کے وجود کے اندر ہے۔ وہ احساس مرد کے اندر نہیں ہے۔ مرد کے اندر احساس جب بچہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے اس کے بعد کچھ عرصے بعد آنا شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب بچہ تھوڑا سا اسمائل دینا شروع کرتا ہے، اور جب بچے کے وہ احساسات اس سے جڑتے ہیں اس کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے مرد کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا صحیح سالم، یعنی صحیح خلقت والا، پورا اور ہر نقص سے محفوظ، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ دونوں اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما۔ پھر میرے رب نے فرمایا فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیا ہے۔ یعنی اب اس سے کیا مراد ہے کہ دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی اس بچے کے پیدا ہونے پر اس بڑی نعمت کے پا لینے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، حالانکہ بچے کو اللہ وحدہ لا شریک اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لا شریک وجود میں لایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لایا ہے۔ جب والدین کی آنکھیں اپنے بچے سے ٹھنڈی ہو گئیں تو انہوں نے اپنے بچے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کو غیر اللہ کے نام سے موسوم کیا، مثلاً عبد العزیٰ، عبد الحارث اور عبد القابہ وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ انہوں نے نام دیے وغیرہ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا۔ یہ اب اگلی نسلوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے والی نسلوں کی بات ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے گا، اس کو کوئی غلط الیبوریٹ نہ کرے، نہ سمجھے اس کو غلط، بلکہ آگے جب اولادیں آگے چلنا شروع ہو گئی تو انہوں نے ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، پس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں، ان احسان ناشناس ناشکر گزار مشرکوں کے شرک سے حق تعالیٰ بہت بلند ہے۔ اس سے مراد اہل مکہ ہیں جنہوں نے بتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر کے
شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری لوگوں کو، ہم سب انسانوں کو صحیح سالم اولاد دیتا ہے، اور اس کو لینے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے برعکس وہ لوگ ناشکرے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کو بھی وہ تو خود، یہ انسان خود ان کو تخلیق کر رہا ہے، پھر ان کو کیسے اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ یعنی ان چیزوں کو، ان کو اللہ نے بھی تخلیق نہیں کیا، بلکہ ان کو تو یہ اپنے ہاتھوں سے گھڑ رہے ہیں، اس کے باوجود ہی ان کو اللہ سے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں، یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کو ہدایت کی دعوت دیں، لا یتبعوکم، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، صحیح رستے پر نہیں آئیں گے۔ سواء علیکم، تم پر برابر ہے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو، یعنی تم انہیں پکارو یا تم انہیں صحیح رستے پر بلاؤ یا نہ بلاؤ، ان کے لیے برابر ہے، ان مشرکوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جب کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کی کچھ کام بھی آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں، اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو تم ان سے مانگتے ہو۔ لیکن میرے رب نے فرمایا کیا لہم ارجل یمشون بہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ان بتوں کے تو پاؤں بھی نہیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، جن سے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم اذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ تمہیں سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، پھر میرے رب نے فرمایا یعنی وہ اگر صرف اتنا سمجھتے ہو تمہارے معبودوں کے پاس تو تمہاری جیسی بھی قوت رہی ہے، پھر وہ معبود کیسے بنا لیے تم نے؟ پھر میرے رب نے فرمایا قل ادعوا، آپ کہہ دیں بلاؤ پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم کیدونا پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، اور پھر تدبیر کرنے کے بعد مجھے کوئی مہلت نہ دینا، فلا تنظرونی، مجھے مہلت نہ دینا، ساری چالیں چل لو۔ ان ولی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ تم ساری تدبیریں کر کے اکٹھے ہو جاؤ سارے کے سارے، میرا مددگار صرف اللہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب اتاری ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، لیکن ان تمام توکل کرنے والوں سے قبل ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جڑیں۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی بھی متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ ہم قربانی بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خالی ہاتھ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم متقی نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے۔ میرے رب نے مزید فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہیں،
لیکن در حقیقت ان کی توجہ تمہاری طرف نہیں ہے۔ جس طرح سے انسان کی مصنوعی آنکھ ہوتی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مصنوعی آنکھ ہے، پتھر ہیں، چندھائی ہوئی ہے۔ بالکل ان کا بھی ایسا ہی حال ہے کہ ان کی آنکھیں بھی چندھائی ہوئی ہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کیجیے نبی، اور نیکی کا حکم دیتے رہیے، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا دین کا علم حاصل ہوتا ہے نا، فوراً پکڑ لیتے ہیں کسی بھی جاہل کو، اس کے ساتھ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم بتانا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں اس کو سمجھا کر ہی چھوڑیں گے۔ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، جاہلوں کو آپ کچھ سکھا نہیں سکتے، کچھ سمجھا نہیں سکتے، بہتر یہ ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے خاموشی اختیار کیجیے۔ جب تک کہ کسی کے پاس کوئی علم نہ ہو، اس وقت تک آپ کسی کو کوئی راہ ہدایت سمجھا نہیں سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا روزانہ 70 مرتبہ اس کو معاف فرماؤ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے لیے کبھی کسی بارے میں کوئی انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لیتے تھے اس کے بارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درگزر کر دیں ان سے۔ درگزر کرنا یہ ہوتا ہے، جو آپ کو ناگوار گزرے اس چیز کو درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگزر کرنے والوں میں شامل کرے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یعنی کہ نیکی کا حکم دیجیے ان کو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھارے، یعنی شیطان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر شیطان کسی وقت کسی حالت میں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانے کی اگر کوشش کرے، کوئی اکساہٹ آئے، کوئی وسوسہ دل میں آئے، نزغ کہتے ہیں نزغ کہتے ہیں اس کی اصل فساد ہے۔ نزغ کیا ہوتا ہے؟ جو دلوں میں وسوسہ اٹھتا ہے، وہ اصل فساد کی جڑ ہے جو ہم سب انسانوں کے دلوں میں اٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے وسوسوں کو مزید ہوا دیتے ہیں تاکہ وہ مزید بڑھتے جائیں، مزید بڑھتے جائیں۔ میرے رب نے فرمایا انہ سمیع علیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، جب انہیں شیطان کے اثر سے وہ کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو وسوسے اور برے خیالات ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فوراً ہی انہیں اپنے رستے پر واپس کھینچ کر لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی شیطان جب انسان کو چھو جاتا ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، سرکشی میں نکل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ حق کو، جیسے ہی ان کا دین ایمان ان کو واپس پکارتا ہے تو وہ فوراً سے واپس اپنے دین کی طرف اٹھاتے ہیں، واپس اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور دیکھنے والے اہل بصیرت میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں ہی کھینچے جاتے ہیں۔ بھائی سے مراد کیا ہے؟ کہ شیطان کے بھائی یعنی اہل شرک والے لوگ انہیں گمراہی میں کھینچتے لے جاتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، وہ کوئی کمی نہیں کرتے کہ انسان کو راہ راست سے ہٹا کر برائی کے رستے سے کوئی انسان برائی کے رستے سے ہٹ سکے۔ یاد رکھیے جیسی انسان کی مجلس ہوتی ہے انسان ویسا ہی کرتا ہے، انسان اسی طرح
گناہوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا لَاجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے کہ یہ جھٹلانے والے آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ جب ان کی پاس دلیل لاتے ہیں جو آپ کی سچی گواہی ہوتی ہے تو وہ اسے نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں، اور جب آپ ان کے پاس ان کے مطالبات کے مطابق موزے لے کر نہ آئیں، تو قالو، تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو، یعنی اس وقت کہتے ہیں کہ فلاں آیت یا فلاں موضوع کیوں نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں اور خوب نہریں جاری کریں، تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی نہ تو معجزے کا مطالبہ میں کر سکتا ہوں اور نہ خود میں معجزے دکھا سکتا ہوں۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے وہ بصیرت یعنی کہ روشنی ہے جو حق کو پہچان سکتی ہے۔ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والا وہ اس حقیقت کو، اس روشنی کو پا لیتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلات میں فرمایا کہ باطل اس کے پاس نہ آئے، نہ باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، حق کے پاس نہیں آ سکتا۔ کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کردہ ہے یہ قرآن، اور حق ہمیشہ صرف و صرف ان کی طرف آتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے رب نے مزید فرمایا، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف بنے گا۔ حق میں حجت کیسے بنے گا؟ جب ہم اس کو حاصل کریں گے، اس کو پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور خلاف کب گواہی دے گا؟ جب ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا، ہم پڑھتے بھی ہوں گے اور ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ میرے رب نے اس میں فرمایا کیا ہے۔ اور یہ قرآن وہ ہے جو جس کے لیے فرمایا گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرے گا اور دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ وہدن، اور ہدایت ہے اور نور ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، ورحمت قوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنیں اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہت ہی اہم ترین بات یہاں پر، ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں اور سنتے وقت ہم سارے گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، سارے کام کاج کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انر سیٹسفیکشن یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کلاسز کے اندر موجود ہیں، بٹ انٹینشنلی اور ہماری توجہ اس قرآن کی کلاس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ ہم فزیکلی وہاں پر موجود نہیں ہوتے، نہ ہم مینٹلی موجود ہیں نہ فزیکلی موجود ہیں۔ اتنے کام کاج ہو رہے ہیں، اس میں سے شاید ایک بات ذہن میں پڑے تو باقی ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہ پڑے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا، اس کو سنو اور غور لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نصیحت تبھی حاصل ہوگی جب غور سے سنو گے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کیا ہے؟ رحم یہ ہے کہ تاکہ تمہارے دل میں ہدایت اتر جائے، تمہارے دل میں اس قرآن کی باتیں اتر جائیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کریں۔
اور غافلوں میں سے مت ہو جائیں، عاجزی سے، خشوع سے، خوف سے، ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یعنی جب یہ بات ہوئی کہ ودون الجہری من القول، اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے، بلند آواز سے ذکر اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، اسی وجہ سے زور سے ذکر اللہ کرنا غیر مستحب ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ آہستہ دعائیں مانگے، یا ہم اس سے پکار کر دعائیں مانگیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سیدنا ابو اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم لوگوں نے اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اطمینان اور سکون اختیار کرو، بے شک تم کسی بہرے یا غائب کو تو نہیں پکارتے ہو، بلکہ تم تو اسے پکارتے ہو جو سننے والا اور قریب ہے، بالغدوی صبح کے وقت، والاسالی اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو فراموش نہ کر دینا، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہیں اور ہم نے بہت عبادت کر لی، وہ تکبر نہیں کرتے۔ ملائکہ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو عرش الہی کو اٹھاتے ہیں، وہ جو اس کی ملکوت اعلیٰ ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ پھر اور ان کی عبادت ان کو خشوع اور خضوع میں مزید بڑھا دیتی ہے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی یقین آ جائے آپ کے پاس، قیامت کی گھڑی آ جائے، اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ جو سجدہ آیا یہ قرآن میں پہلا سجدہ ہے یہاں پر جو آیا ہے، جب ابن آدم سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے اور شیطان روتا ہوا علیحدہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، مگر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تو میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا، میں نے سنا کہ وہ درخت کی دعا کر رہا ہے، وہ دعا کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ اس سجدے کے بدلے میرے لیے تو اپنے ہاں اجر و ثواب لکھ دے اور اس کے ذریعے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے اور اسے میرے لیے تو اپنے پاس ذخیرہ بنا لے اور مجھ سے اسے اسی طرح قبول فرما لے جس طرح تو نے اپنے بندے سیدنا داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سجدے میں یہی دعا پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے سجدہ تلاوت کی دعا بھی آپ لوگ لازماً یاد کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب کائنات ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے اعمال صالح کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔